السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں شگفتہ میم بول رہی ہوں جو آپ کو فیض ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی ہے۔ تو آج میں آپ کو یونٹ فرسٹ کا پہلا لیسن جو ہے دعا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دوں گی۔ تو یہاں یہ نظم جو ہے، نظم یہ لکھا ہے شاعر ذوالفقار احمد نے۔ تو نظم اس کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع ہو اور اسی موضوع پر سارا جو ہے روانی کے ساتھ شاعر وہ موضوع پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں مقصد ایک ہی ہے شاعر کا، یعنی دعا۔ وہ ہر طرح کی کیا دعا ہے تو مگر دعا ہی جو ہے مطلب موضوع ایک ہی ہے، تو اسی کو نظم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے ذوالفقار احمد یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، دکھ تکلیف یہ سب نہیں ہونی چاہیے، اور ہر طرح سے خوشیاں جو ہے ویسی ہی ہو۔ اس نے مثالوں کے ساتھ یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون کون سی دعا ہے جو وہ یہ کہتا ہے ہر انسان کی جو دعا ہوتی ہے۔ خدایا جس طرح روشن ہیں تارے، انہیں جیسی مجھے بھی زندگی دے۔ شاعر کہتا ہے اے میرے خدا، جس طرح تارے جو ہے آسمان پر روشن ہوتے ہیں اور اس روشنی سے مطلب ہر ایک کو راستہ دکھائی دیتا ہے اندھیرے میں رات کو، انہیں جیسی مجھے بھی زندگی دے۔ جس طرح ستارے جو ہے آسمان پر روشن ہیں، تو اسی طرح اس کی زندگی میں بھی ایسی روشنی ہو جس طرح تاروں کی زندگی میں روشنی ہے۔ اور اس روشنی سے جو قافلے والے ہوئے، جو راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں، رات بھر جو چلتے ہیں، مسافر جو ہوتے ہیں، تو انہیں جو راستہ دکھائی دیتا ہے ان کی مدد سے۔ تو جیسے چاند بھی جو ہوتا ہے، آسمان پر تارے جو ہوتے ہیں جو روشن ہوتے ہیں، وہاں پر آسمان کو روشن کرتے ہیں، ویسے ہی شاعر کی زندگی میں بھی روشنی ہو، یعنی کہ روشن ہو ان کی زندگی۔ ملا پھولوں کو جیسا رنگ و بو ہے، بو کا مطلب ہے خوشبو۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ جس طرح پھولوں میں اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو عطا کی ہے، جو رنگ عطا کی ہے، میرے دل کو بھی اس کی آرزو ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میرے دل میں بھی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ میری زندگی میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہو، جس سے میں ہر طرح سے مطلب ہر طرف وہ خوشبو ہی خوشبو پھیلاؤں، اخلاق کے، نیکی کے۔ مہکتے پھول ہیں گلشن میں جیسے، گلشن کا مطلب ہے چمن یا باغ۔ شاعر کہتا ہے جس طرح باغ میں، چمن میں پھول جو ہے مہکتے ہوتے ہیں، مطلب وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی خوشبو سے باغ روشن ہو جاتا ہے، میرے مولا مجھے ویسی مہک دے۔ تو شاعر کہتا ہے اے میرے خدا، میری زندگی میں وہ خوشبو عطا کر، وہ مہک عطا کر، جس سے میں اپنی زندگی کے علاوہ اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں وہ مہک عطا مطلب وہ مہک میں پھیلاؤں، جو میں نے ابھی کہا آپ کو، نیکی اور اخلاق کا۔ تو یہاں دیکھو میں نے کہا آپ کو تارے جو ہے، یہاں مثال دی ہے شاعر نے تاروں کی، جس طرح وہ تارے روشن ہیں تو شاعر کی زندگی میں وہ روشنی ہو، وہ ان کی زندگی میں وہ روشن مطلب زندگی اسی طرح روشن ہو جس طرح تارے آسمان پر۔ یہاں پر پھولوں کی خوشبو کے بارے میں بتایا کہ پھولوں میں جو خوشبو ہوتی ہے ویسی ہی خوشبو شاعر کی زندگی میں بھی ہے، وہ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ مہکتے پھول، یہاں پھولوں باغ میں کہتا ہے کہ جس طرح باغ روشن ہے پھولوں کی وجہ سے، باغ جو ہے، باغ کا سارا دارمدار جو ہوتا ہے وہ پھولوں کی وجہ سے ہے۔ جب پھول خوشبودار ہوں گے، وہ ان میں جو مہک ہو، تو ویسی ہی مہک شاعر کی زندگی میں بھی ہونی چاہیے۔ پھر شاعر کہتا ہے عطا بلبل کی ہو شیریں میں بیانی، شیریں کا مطلب ہے مٹھاس،
منور کر دے میری زندگی، منور ہوا روشن۔ اب شاعر کہتا ہے جس طرح بلبل میں اللہ تعالیٰ نے وہ مٹھاس عطا کی ہے اور اس مٹھاس سے وہ اپنی ایک طرح سے بول بوجھ سے ہر ایک کو متاثر کرتا ہے، ویسی ہی مٹھاس شاعر کی زندگی میں بھی ہو اور وہ مٹھاس وہ دوسروں تک پہنچائے، یعنی فائدہ پہنچائے۔ تو اس طرح سے شاعر جو ہیں ذوالفقار احمد ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں وہ خوشیاں ہو، ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایسی روشنی ہو، ایسی خوشبو ہو، ایسی مہک ہو اور ایسی مٹھاس ہو جس سے وہ ایک طرح سے اپنی زندگی کو روشن کر سکتا ہے، اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو آج میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا، اس کے بعد آپ کو میں اور سمجھاؤں گی، تو آج فی الحال میں نے اتنا آپ کو سمجھایا۔ اگر کسی کو اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے اور سمجھاؤں گی۔ باقی خدا حافظ۔